مفتی غلام یاسین نظامی صاحب بات آ گئی حضرت مسلم بن عقیل تک۔ حضرت مسلم بن عقیل کا اسوہ، آپ کے حالات، آپ کے اخلاق و کردار اور آپ کی جو قربانیاں اور بطور خاص سفیر کے طور پہ آپ کا کردار کیا تھا، اس پہ کچھ ارشاد فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی ذات بابرکات کو جو القابات حاصل ہیں ان میں سر فہرست ہے سفیر حسین، سبحان اللہ، شہید کوفہ، عبد صالح، اشجع الناس، اور آپ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آپ سیدہ ام ہانی رضی اللہ عنہا کے تربیت یافتہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کے تلامذہ میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی اخلاق، آپ کی اوصاف میں دیکھا جائے آپ انتہائی وزادار، شب زندہ دار، حاضر جواب، علم الانصاب کے ماہر، جید عالم، عصری رموز سیاست اور حکومت الہیہ کے طرز حکمرانی سے مکمل آگاہ تھے۔ آپ کی وفا خواہ دین کے ساتھ ہو یا دین کے رہبروں کے ساتھ ہو۔ ابن زیاد کے سامنے جب اس نے پوچھا نا، اس نے کہا آپ ایسا کیجئے، بیعت کر لیجئے، تو آپ نے جواب دیا امام حسین کے سوا میرا کوئی امیر نہیں ہے۔ یہ کوٹیشن یہ دین کے رہبروں سے وفا کا ہمیں درس اور پیغام دیتی ہے۔ علم کی بلندی ہو، عقل و تدبر ہو، نیکی ہو، سچائی ہو، شجاعت ہو، سخاوت اور متانت ہو، یہ آپ کے انتہائی نمایاں اوصاف میں سے ہے۔ جس طرح کہ ایک ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا کہ سفیر کا طرز عمل حقیقت میں جس نے بھیجا ہے اس کے گفتار اور اس کے کردار کی مکمل عکاسی کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کی ذات بابرکات کو، آپ کو سپاہ گری کا بڑا شوق تھا، فن ضرب و حرب ان سے آپ مکمل واقفیت رکھتے تھے۔ اشجع الناس جو کہا جاتا ہے پورے اہل عرب کے اندر، اشجع الناس سب لوگوں سے، پورے اہل عرب کے اندر جو روایت ڈاکٹر صاحب نے بیان کی ہے، سیرت نگاروں نے اس کو بیان کیا، عمر بن دینار کی یہ روایت ہے، کانا مثل الاسدی وکانا من قوتہ انہ یاخذ الرجل بیدہ فیرمی بہ فوق البیت، آگے وہو سید السعداء واول الشہداء۔ آپ واقعہ کربلا کے پہلے شہید ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کربلا کی شہادت کا آغاز آپ کی ذات بابرکات سے آپ ہوتا نے ہے۔ جو پہلی سٹیٹمنٹ پڑھی اس کا بھی ترجمہ ارشاد فرمائیں۔ جی وجلالتہ یفیء بہا قلم ولا یحیط بہا رقم، اور آپ کی شان جلالت ایسی ہے کہ جس کا احاطہ نہ تو کوئی قلم کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نمبرنگ جو ہے اس کا احاطہ کر سکتی ہے۔ آپ سعادت مندوں میں سے سر فہرست ہیں، شہداء میں سے سر فہرست ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کی طاقت کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے بیان فرما دیا، اتنے جرری اور جرت مند تھے کہ لوگوں کو اٹھا کر چھت پر پٹک دیتے تھے، اتنی اللہ پاک نے آپ کو طاقت عطا فرمائی۔ اور یہ ساری کی ساری نسبتیں، ان ساری کی ساری فضیلتیں اور خصائص کا جو فیضان ہے وہ امام علی مقام سیدنا امام حسین کی ذات بابرکات، آپ کے والد محترم سیدنا علی المرتضیٰ کی ذات بابرکات، وہ پورے کا پورا خانوادہ رسول، وہ آپ کی یہ والے جو آپ کے علمی کارنامے ہیں، جنگی کارنامے ہیں، آپ کی شجاعت ہے، آپ کی بصالت ہے، وہ سارے کے سارے فیوز و برکات آپ نے وہاں سے حاصل کی ہیں۔ مسلم اسلام سے مشتق ہے، آپ اس میں بامسمہ تھے۔ دو صفات بڑی نمایاں ہیں، آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بیان فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پر فتنہ و فساد کے لیے آئے ہیں، آپ نے جواب دیا نہیں، میں امن پسندی کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ کی دو نمایاں صفات، امن پسندی اور تسلیم و رضا، آپ کی سیرت کا یہ خاصہ ہے۔ اور آپ کی ذات بابرکات میں اللہ پاک نے آپ کو 4 صاحبزادوں، 3 صاحبزادیوں سے نوازا۔ 4 صاحبزادوں میں محمد، ابراہیم، عبداللہ، ابی عبداللہ۔ جب آپ کوفہ تشریف لے گئے تھے اس وقت آپ کے 2 صاحبزادے محمد اور ابراہیم یہ آپ کے ساتھ تھے، اور یہ آپ کے ساتھ وہاں پر شہید ہو گئے تھے۔ پہلے آپ کی شہادت ہوتی ہے، آپ کی شہادت کے بعد آپ کے صاحبزادے جو ہیں قاضی شریح، اس کے گھر میں آپ پناہ لیتے ہیں۔ قاضی شریح نے بڑی کوشش کی
किसी ना किसी तरीके से इनको मदीना मुनव्वरा रवाना किया जा सके, लेकिन आप अपने इस मिशन में कामयाब ना हो सके और आपके साहबजादों की शहादत हो जाती है। 2 साहबजादे हैं, अब्दुल्ला और अबी अब्दुल्ला। इनके हवाले से 2 रिवायात हैं। एक रिवायत यह है कि ये यौम आशूरा करबला में शहीद हुए। दूसरी रिवायत यह है कि इनको कैद किया गया और कैद किए जाने के बाद इनके ऊपर जो ज़दोकोब की गई, इनको तंगियों और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, तो ये जाँ बर ना हो सके और अल्लाह को प्यारे हो गए। 3 साहबजादियाँ थीं और ये 3 साहबजादियाँ वो हैं कि जिनके ऊपर यजीदी लश्कर ने घोड़े चढ़ाए थे, उनको रौंदा था। और ये 3 शहजादियाँ जो हैं, 3 साहबजादियाँ, ये कैद होकर आई हैं। आखिरी बात मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा, आपकी हयात बाबरकत से इन तमाम पहलुओं को सामने रखते हुए आपकी सीरत, आपके किरदार, आपकी वफ़ा को, हमें दीन और दीन के रहबरों से वफ़ा का सबक आपकी ज़ात बाबरकत से मिलता है। दूसरा दर्स ये है, आपकी ज़ात बाबरकत हमें इस्लामी अक़दार से अमली वाबस्तगी, रहबर की इताअत, दीन का तहफ़्फ़ुज़ और कुर्बानी का जज्बा, ये वो आला औसाफ़ हैं जो हमें आपकी ज़ात बाबरकत से मिलते हैं।